آج کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جو وعدوں سے تو شروع ہوتی ہے لیکن اس کا انجام ایک قبر پر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا تجزیہ ہے جو محبت، سماج اور ان وعدوں پر گہرے سوال اٹھاتا ہے جو کبھی پورے نہیں ہو پاتے۔ تو یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کے مرکز میں ہے۔ کیا واقعی محبت ہر چیز پر قابو پا لیتی ہے، یا پھر کبھی کبھی یہی محبت سب کو چھین کر لے جاتی ہے؟ آئیے اسی کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے پاکستان کے ایک متوسط طبقے کے شہر سے، علی اور ثانیہ کی۔ ایک ایسی جگہ جہاں خواب دیکھنا تو آسان ہے لیکن انہیں پورا کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اس کہانی کے جو دو مرکزی کردار ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھے۔ ایک طرف تھا علی، ایک بالکل عام سا لڑکا، اور دوسری طرف ثانیہ، ایک باپردہ سادہ سی لڑکی جو اپنے ہی خوابوں میں رہتی تھی۔ یوں سمجھیں کہ دو الگ ہی دنیاؤں کے لوگ تھے۔ تو ان کی ملاقات کہاں ہوئی؟ کسی بہت ہی خاص جگہ پر نہیں، بلکہ ایک عام سے ٹیوشن سینٹر میں۔ مطلب کوئی فلمی کہانی نہیں تھی، بس چھوٹی چھوٹی باتوں سے معاملہ شروع ہوا اور پھر ایک خاموش محبت میں بدل گیا۔ یہ وہ محبت تھی جو لفظوں سے کم اور آنکھوں سے زیادہ بیان کی جا رہی تھی۔ اور پھر اسی محبت سے جنم لیتے ہیں وعدے، وہ وعدے جو دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جوڑ دیتے ہیں۔ علی نے جو وعدہ کیا تھا وہ صرف ساتھ رہنے کا نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا، میں تمہیں وہ عزت دوں گا جو شاید یہ دنیا تمہیں کبھی نہ دے سکے۔ سوچئے کتنا گہرا اور مطلب خیز وعدہ تھا یہ۔ اور ثانیہ کی طرف سے بھی جواب اتنا ہی پکا تھا۔ اس نے کہا، میں ہر حال میں تمہارا انتظار کروں گی۔ بس یہ ایک جملہ، اور اس میں بھروسہ بھی تھا، صبر بھی، اور بے پناہ محبت بھی۔ دیکھیں، ان کے خواب کوئی محلوں اور گاڑیوں کے نہیں تھے، بہت سادہ سے خواب تھے۔ بس ایک چھوٹا سا اپنا گھر ہو، ایک بالکل عام سی پرسکون زندگی، اور سب سے بڑا خواب ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، ان خوابوں کے بیچ میں آ کر کھڑی ہو گئی سماج کی دیوار، ایک ایسی دیوار جسے پار کرنا اکثر ناممکن سا لگتا ہے۔ ثانیہ کا جو خاندان تھا وہ ایک روایتی سوچ رکھتا تھا، مطلب ایک ایسا گھرانہ جہاں محبت کو غنیٰ سمجھا جاتا تھا، جہاں خاندان کی عزت کے سامنے کسی کی اپنی پسند، اپنی خوشی کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ وہاں محبت آزادی نہیں تھی بلکہ ایک جرم بن چکی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی گھر والوں کو اس رشتے کا پتہ چلا، مخالفت شروع ہو گئی، اور یہ مخالفت وقت کے ساتھ بڑھتی ہی چلی گئی۔ پہلے تو ثانیہ پر سخت پابندیاں لگ گئیں، فون چھین لیا گیا، گھر سے نکلنا بند ہو گیا، اور پھر بات علی کو دھمکیاں دینے تک پہنچ گئی۔ اور بس یہیں سے کہانی ایک ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی، ایک المناک انجام کی طرف، جہاں وعدے ٹوٹنے لگتے ہیں اور خواب بکھر جاتے ہیں۔ پھر ایک دن علی کو ثانیہ کا وہ پیغام ملا جو ان کا آخری پیغام ثابت ہوا۔ اس نے لکھا تھا، اگر میں تم سے نہ مل سکی تو بس اتنا سمجھ لینا کہ میری محبت سچی تھی۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ ایک طرح سے الوداع تھا۔ اس پیغام کے بعد تو جیسے سب کچھ بہت تیزی سے ہونے لگا۔ گھر والوں نے زبردستی ثانیہ کی شادی کہیں اور کر دی۔ شادی کے صرف 3 مہینے بعد ہی وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی، اور پھر ایک رات اس نے اپنی زندگی خود ہی ختم کر لی۔ علی جب اس کی قبر پر پہنچا تو اس کے پاس کہنے کو کچھ زیادہ نہیں بچا تھا، بس چند ٹوٹے ہوئے الفاظ، میں تمہیں بچا تو نہیں سکا لیکن میں تمہیں کبھی بھلا بھی نہیں پاؤں گا۔ یہ ایک ایسی محبت کا اعتراف تھا جو موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پوری کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ صرف علی اور ثانیہ کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت ہی تلخ حقیقت کی عکاسی ہے۔ کچھ باتیں بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات کہ زبردستی کے رشتے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسری، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ محبت جیسا جذبہ آخر جرم کیسے بن گیا؟ اور شاید سب سے اہم بات یہ کہ والدین کو اپنے بچوں کو سننا چاہیے، ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے جو شاید اس کا اصل نچوڑ بھی ہے۔ کیا محبت کو سزا ملنی چاہیے؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔